5 ایسے کام جن کے کرنے والوں کو موت سے پہلے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جاتی ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ 5 لوگ جنتی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو حدیث سنانے والا ہوں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے، جن کے ان اعمال کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ میں آپ کے سامنے آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ نمبر 1 کہ حسن اخلاق اپنانے پر جنت کی بشارت۔ پوری حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے 2 بڑے اعمال، نمبر 1 اللہ پاک کا خوف یعنی اللہ کا ڈر، نمبر 2 حسن اخلاق ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ یعنی یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا کام ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی یعنی اللہ پاک کا خوف، دوسرا حسن اخلاق، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی کے ساتھ، بیویاں آج کل بہت زیادہ پس رہی ہوتی ہیں، کہیں مائیں بہت زیادہ پس رہی ہوتی ہیں، ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کے ہاتھوں، تو حسن اخلاق۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ گھر میں بیوی مابین ہسبینڈ اور وائف کے درمیان آپس میں تو بہت زیادہ اختلافات رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے فتنے فساد۔ باہر شوہر بڑی حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ انسان ہے جس کا اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو بیوی کے ساتھ جو شوہر حضرات ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک بہتر بنائیں۔ دوسری نشانی، وہ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 2 کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کلام اور اچھا کھانا کھلانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اچھا کلام، یہاں پر بھی اچھا کلام یعنی کہ اچھے لب و لہجے میں بات کرنا۔ جب بھی آپ کسی سے بات کریں نا تو بڑے نرمی کے ساتھ، بڑے حسن زن کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بات کرنا۔ اور ایسا نہیں کہ باہر والوں کے ساتھ ہو، ایسا گھر میں خصوصی طور پہ گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اور خصوصی طور پہ والدین کے ساتھ بڑے پیار اور اخلاص اور محبت سے ان سے بات کرنا، یہ پہلی چیز۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا، اچھا کھانا کھلانا، یعنی اگر آپ نے کسی کی دعوت کی ہے تو سر کا بوجھ نہ اتاریں، آپ اپنی وسعت کے مطابق جتنا اچھا ارینج کر سکتے ہو کھانا کھلانا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے کے ساتھ بھلائی کرے وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہوں گے، یعنی آقا علیہ السلام نے انگلیاں ملا کر فرمائی کہ وہ میرے اتنا قریب ہوگا کہ وہ شخص جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اور چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کو پالے، اس کا کفیل بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں کے لیے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اللہ جس کے لیے نیکی لکھ دے تو اسے اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز جو شخص ہٹا دے، شیشہ پڑا ہو، کانٹا پڑا ہو، جو شخص اس کو ہٹا دے تو اس پر آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نمبر 5 عزیز و اقربا کے انتقال پر صبر کرنے والے کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس مومن کی جزا میرے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس مومن کی جزا کس کی؟ ابھی آگے حدیث میں بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کی جزا میرے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں
کہ جب میں نے اس کے عزیز دوست کی روح کو قبض کیا اور اس نے صبر کیا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت تیار فرما دیتا ہے۔ اس شخص کو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ اگر کسی کے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ اس پر گریبان چاک نہ کرے، غلط جملے زبان سے نہ نکالے اور صبر کرے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔